اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم مہمان حضرات، میرے پیارے عزیز بچوں، السلام علیکم۔ الحمدللہ آج ہمارے اسکول کے پیش درس کے اندر ہمارے علاقے کی ایک جانی مانی اور عظیم شخصیت ہمارے درمیان موجود ہے۔ یہ ہمارے لیے خوش قسمتی کی بات ہے کہ ہمیں ان سے آج فیضیاب ہونے کا موقع مل رہا ہے۔ جہاں تک میرے عزیز ساتھیوں نے شخصیت کا تعارف کروایا ہے تو میں یہی کہوں گا کہ میں آندھیوں کے پاس تلاش صبا میں ہوں۔ میں آندھیوں کے پاس تلاش صبا میں ہوں، تم مجھ سے پوچھتے ہو میرا حوصلہ ہے کیا۔ ایسی ایک شخصیت جو ناسک سے ہمارے شہر بھساول میں تشریف لائی ہے، محترم واجد علی خان صاحب، اور انہیں علی اردو اسکول کے اندر بطور مہمان یہاں پر تشریف لانے کے لیے میں محترم ہماری سوسائٹی کے صدر محترم الحاج انصار احمد صاحب کا بھی آج شکر گزار ہوں کہ وہ اتنی عظیم شخصیت کو لے کر ہمارے درمیان یہاں پر موجود ہے اور آج ہمارے لیے لمحہ سنہری لمحہ بننے جا رہا ہے۔ میں چونکہ ششمہ امتحان بھی شروع ہو چکے ہیں، لہٰذا میں آپ حضرات کا زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے چند اشعار کے ساتھ محترم واجد علی خان صاحب انہیں مدعو کرنے جا رہا ہوں کہ میرے دوست ذرا دیکھ، میں ہارا تو نہیں، میرا سر بھی تو پڑا ہے میری دستار کے ساتھ، وقت خود ہی یہ بتائے گا کہ میں زندہ ہوں، کب وہ مرتا ہے جو زندہ رہے کردار کے ساتھ۔ محترم واجد علی خان صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن الحکیم اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم صدق اللہ العظیم والمال الکریم۔ محترم انصار احمد صاحب، محترم ڈاکٹر اقبال صاحب، اور یہاں کے بہت ہی معزز اور بہت ہی محترم اساتذہ کرام، بہنوں اور بہت ہی پیاری پیاری بچیوں اور بہت ہی پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ میرے لیے ایک بڑے اعزاز کا موقع ہے کہ اس وقت پورے بھارت میں 25 ریاستوں میں ایک بڑی انقلابی مہم ملت کے لیے چل رہی ہے کہ رجوع الی القرآن، رجوع واپس آؤ، رجوع پلٹ جاؤ، رجوع جڑ جاؤ قرآن سے، الی القرآن۔ تو قرآن کی طرف واپس آؤ، قرآن کی طرف پلٹو، قرآن سے جڑ جاؤ۔ تو بھارت کے 20 کروڑ مسلمان بھائی بہنوں کو 10 دن تک متوجہ کیا جائے گا بیداری کے لیے، کہ زندگی بھر عمل کرنا ہے، زندگی بھر عمل، کہ قرآن سے جڑے رہو، قرآن سے پر جمع رہو اور قرآن پر عمل کرتے کرتے اللہ کے پاس پہنچو۔ تو یہ ایک بڑی مہم اس وقت پورے بھارت کی 25 اسٹیٹ میں چل رہی ہے۔ میں بھی اسی لیے کل سے یہاں آیا ہوا ہوں، آج بھی یہاں میرے 4 پروگرام سے۔ انصار صاحب کی بڑی محبت ہے، عنایت ہے کہ انہوں نے یہ مجھے موقع دیا کہ میں آپ سے بھی چند باتیں۔ یہ الہیرا جو آپ کا اسکول ہے، الہیرا، تو کس چیز کا نام ہے بیٹے؟ الہیرا کس کا نام؟ بیٹھ کے بولو، بیٹھ کے جلدی سے۔ نہیں، اور وہاں عرب میں کس کا نام ہے؟ ارے آپ کا نام بولو جلدی سے، صوبیہ بولو۔ ہاں بولو بیٹھ کے۔ ہاں، غار ہیرا۔ الہیرا ایک پہاڑ ہے مکی کے پاس، کعبے سے 5 کلومیٹر،
الہیرا ایک غار اور پہاڑ میں غار ہے، اصل پہاڑ ہے بڑا، 2500 فٹ بلندی کا پہاڑ ہے. میں گیا تھا اس پر 2007 میں، میں نے جا کر دیکھا ہے. میں نے وہاں رسول اللہ کی وہ پہلی 5 آیتیں یاد کی، وہاں نوافل بھی پڑھی اور آیا. اور آپ کے لیے میں دعا کر رہا ہوں کہ آپ سب کو اللہ تعالیٰ وہ الہیرا کا پہاڑ حج کے ساتھ عطا کرے، حج کے ساتھ عطا کرے. وہ جو الہیرا کی بلندی ہے، جیسی بلندی الہیرا کے صرف نام سے آپ حاصل کر رہے ہیں اور پورے جلگاؤں میں مشہور ہے اور بھساول میں تو نام ہی نام ہے، وہ جو الہیرا ہے تو وہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی قرآن جس سے رجوع کی، پلٹنے کی، جڑنے کی، واپس آنے کی مہم چل رہی ہے، 10 روزہ مہم چل رہی ہے. آج 14 تاریخ سے 23 تک پورے ملک میں کئی ہزار پروگرام چلیں گے. تو آپ دیکھیں کہ وہ جو پہاڑ ہے الہیرا، جو غار ہے الہیرا، تو وہاں پر آج سے تقریباً 1400 سال پہلے اگست 610 عیسوی سن، جب رسول اللہ 40 سال کے تھے اور 571 سے اگر آپ وہ 40 ملا لیں تو 610، تو 610 عیسوی سن میں رحمت عالمین پر وہ پہلی 5 جو آیتیں اتری وہ میں نے آپ کو سنائی. اس لیے سنائی کہ پہلی 5 آیتوں کا جو پیغام ہے، پہلی 5 آیتوں کا جو فرض ہے، پہلی 5 آیتوں کا جو نور ہے اور پہلی 5 آیتوں کی جو روح ہے، اگر وہ کسی مسلمان کو سمجھتی ہے یا کسی نان مسلم کو بھی سمجھتی ہے تو اس کی دنیا بھی منور، اس کی آخرت بھی منور. اس کی دنیا سے بھی اندھیرا ختم ہو جائے گا، اس کی آخرت سے بھی اندھیرا ختم ہو جائے گا. تو یہ 5 آیتیں صرف آپ کے دیے ہوئے کم وقت میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. 5 آیتیں 14 سال پہلے 610 عیسوی سن میں رحمت عالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب اتری تھی تو پہلا لفظ کیا تھا؟ کیا تھا پہلا لفظ؟ اقرا. لفظ تھا اقرا. آیت تھی اقرا بسم ربک الذی خلق. لفظ کیا تھا لیکن اقرا. تو اقرا کے کیا معنی ہوئے کہ اقرا پہلا فرض ہے، اقرا پہلا فرض ہے، اقرا پہلی بنیاد ہے، اقرا پہلی فاؤنڈیشن ہے، اقرا پہلا حکم ہے. اقرا نور کو، روح کو کھولے گا زندگی میں، زندگی کے میدانوں میں، برزخ میں کام آئے گا، قبر کی زندگی میں اور آخرت میں کام آئے گا. اقرا. چلیے اب گہرائی میں سمجھتے ہیں کہ اقرا کے معنی کیا ہوتے ہیں. اقرا پڑھو، پڑھیے. اقرا ریڈ. اقرا واچا. دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ فرمایا کہ اگر پڑھو گے تو سمجھو گے، پڑھو گے تو عمل کر سکو گے، اور پڑھو گے تو لوگوں کو بتا سکو گے. تو اقرا کا پہلا حکم، پہلا فرض، پہلا نور، پہلا روح یہ حکم دے رہا ہے. اچھا اگر اس کو مراٹھی میں سمجھنا چاہیں، اقرا واچا. مراٹھی میں بہت اچھا محاورہ ہے، بہت اچھا محاورہ ہے. میں ان سے بھی کہتا ہوں، میں جب میں مراٹھی میں تقریر کرتا ہوں تو ان سے بھی کہتا ہوں کہ اقرا کے ساتھ جو حکم اللہ تعالیٰ نے دیا وہ ان کی محاورے میں واچال تر واچال. پڑھیں گے تو بچیں گے، ورنہ دنیا میں بھی تباہ ہوں گے اور آخرت میں بھی تباہ ہوں گے. تو پہلا حکم مراٹھی کے حوالے سے ان کے لیے جو محاورہ بنتا ہے واچال تر واچال. اچھا انگلش میں اب کیا بنے گا؟ ریڈ. ریڈ، ریڈ اینڈ لیڈ. ارے اگر لیڈر اور قائد بننا چاہتے ہو دنیا کے میدانوں میں، آخرت میں، تو تم کو ریڈ کرنا پڑے گا. اقرا واچا ریڈ. اتنی گہرائی کا حکم اللہ سبحانہ و تعالیٰ، پہلا فرض، پہلا حکم، پہلا نور، پہلی روح، پہلے لفظ میں دی ہے. اور وہ بلندی سے 25 فٹ کی بلندی سے وہ جو اقرا کا پیغام 1400 سال پہلے رحمت عالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس محبت سے، جس قربانی سے، جس مہربانی سے اور جس تکلیف کے ساتھ لے کر دیا، آج وہ اقرا کے ماننے والے کتنے ہیں معلوم ہے؟ دنیا میں کتنے ہیں اقرا کے ماننے والے؟ 183 کروڑ. دنیا کی تعداد ہے انسانوں کی 795 کروڑ. 83 کروڑ. اللہ تعالیٰ کا وہ حکم رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت کا زمزمہ، رحمت کا زمزمہ مانتے ہیں کہ ہاں ہم اقرا ہی کی وجہ سے جئیں گے نور سے اور مریں گے نور میں، بچیں گے
آگ سے اندھیروں سے اور وہاں بھی بچیں گے آگ سے اور اندھیروں سے. یہ پیغام اقرا کا ہم کو ملا ہے اس بلند پہاڑی سے. بلند پیغام، عظیم پیغام، بلندیوں پر لے جانے والا پیغام جو آپ کو لینا ہے. ادھر دیکھیں بیٹے، کیونکہ میں بیچ میں کیا کرتا ہوں، میں 30 سال لیکچر رہا تو میں بیچ میں بچوں سے سوال بھی کرتا ہوں. تو جو بھی بچی یا بچی ادھر ادھر دیکھتا ہوگا کہ اس کو فوراً کھڑا کر کے سوال کروں گا. اس لیے الرٹ رہیے، میری طرف دیکھیے. اچھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو بات ارشاد فرمائی اقرا کے ساتھ، اب کمال کی بات ہے کہ پہلا لفظ، پہلا حکم نماز کے بارے میں نہیں، روزے کے بارے میں نہیں، حج کے بارے میں نہیں، زکوٰۃ کے بارے میں نہیں، مگر نماز کے لیے جو فرض ہے اس کے بارے میں ہے. نماز میں سب سے بڑا فرض کیا ہے؟ قرآن پڑھنا. نماز میں سب سے بڑا فرض ہے قرآن پڑھنا. تو پہلے ہی فرض کو اللہ تعالیٰ بھیجتے کہ اقرا پڑھو. اچھا یہ پڑھے کیسے؟ طوطے کے جیسا پڑھنا چاہیے کیا؟ گھوکم پٹی کرنا چاہیے؟ ہرگز نہیں. اقرا کا مطلب ہے سوچ سمجھ کر پڑھو. اقرا کا مطلب ہے گہرائی میں جاؤ. اقرا کا مطلب ہے عمل کرو. اقرا کا مطلب ہے پہنچاؤ. تو پڑھو، سمجھو، عمل کرو، پہنچاؤ، یہ اقرا کے مطلب. 1400 سال سے صحابہ نے جو لیا ہے، تابعین نے جو لیا ہے، تبع تابعین نے لیا ہے، بزرگان دین نے جو دیا ہے، یہ 4 فرض ہے اس اقرا کے. پڑھو، سمجھو، عمل کرو اور دنیا میں عام کرو. اسی لیے آج 795 کروڑ میں 183 کروڑ ہے 24%. اللہ اکبر، کیا کمال ہے رحمت عالمین کا اور بات کے لوگ کا کہ 14 سال میں 24%، 183 کروڑ لوگوں نے اقرا کا سبق لیا، مگر ویسے نہیں لیا جیسے لینا چاہیے. سب کو عربی نہیں آتی، سب کو لفظ نہیں سمجھتا، ہر ایک پورے الفاظ پر عمل نہیں کرتا، اور ہر ایک تو کیا کئی لاکھ میں ایک بھی وہ رابرٹ ریٹا اور رمیش رشمی، اور اب تو رشیدہ کو بتانا پڑ رہا، تو لاکھ میں ایک بھی نہیں ہے کہ جو رابرٹ ریٹا، رمیش رشمی اور رشیدہ کو بتائے کہ چلو یہ 4 کام دو کہ پڑھو، سمجھو، عمل کرو اور پہنچاؤ. یہ اب ہم کو کرنا ہے، آپ بچوں کو کرنا ہے. اور الحرا کے میدان سے، الحرا کے اس گلشن سے آپ کو یہ سبق لینا ہے کہ میں اپنی زندگی بھر اقرا کے 4 کام کروں گی، اور سارے اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے شہر والوں کو اور ملک والوں کو اور جہان والوں کو منور کرنے کی کوشش کروں گا. یہ سبق اگر آپ لیتے ہیں تو الحرا کا صحیح سبق لیتے ہیں، ورنہ صرف لائن لگا کر الحرا میں آ جانا، آڑا تیڑا پڑھنا، آڑا تیڑا پڑھ کر نکلنا، یہ کوئی معنی نہیں رکھتا. تو اور غور کیجیے، تو اللہ تعالیٰ پہلی آیت میں ارشاد فرما رہا ہے اقرا بسم ربک الذی خلق، کہہ رہے پڑھو، سمجھ کر پڑھو، عمل کرو، پہنچاؤ، مگر گہرائی کیا ہونا چاہیے؟ بسم ربک، اس رب کے نام سے پڑھو. رک جائیے، بہت سے لوگ کیا کہتے ہیں، ارے پڑھو ڈاکٹر بننا ہے، ارے پڑھو انجینئر بننا ہے، ارے پڑھو ٹیکنوکریٹ بننا ہے، سب بننا ہے مگر اللہ کے نام کے ساتھ، سب بننا ہے مگر اللہ کی اطاعت کے ساتھ، سب بننا ہے لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبردست اطاعت کرتے ہوئے، تب وہ پہلی آیت کا صحیح مطلب تم سمجھنے والے بنو گے اور کرنے والے بنو گے، ورنہ ہرگز نہیں بنو گے. اقرا بسم ربک الذی خلق، اور کمال ہے. پہلی آیت میں اللہ نے کیا حکم دیا کہ ارے صرف پڑھو نہیں، اور صرف عربی ہی مت پڑھو، اور صرف حدیث ہی مت پڑھو، عربی بھی پڑھو، لفظ سمجھو، حدیث سمجھو، مگر اس کو ملاؤ سائنسز سے. ہاں، اس کو سائنسز سے ملاؤ. سائنس کیا ہے؟ خلق، کہ تمہاری تخلیق کیسے ہوئی، تمہارا کریشن، تمہاری نرمتی، اور تمہارا وجود کیسے آیا. تو کیا ہے یہ؟ حیاتیات، بائیولوجی، جیو شاستر. تو اللہ تعالیٰ پہلی آیت میں حیاتیات، جیو شاستر اور بائیولوجی کا حکم دے رہا ہے. کمال ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کہ اس شان سے پہلا فرض اس نے کہا. دوسری آیت پڑھی، دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ خلق الانسان من علق. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دیکھو وہ حیاتیات، جیو شاستر، بائیولوجی کی طرح اور گہرائی میں جاؤ کہ سوچو کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو، تمہاری جو تخلیق کی، تخلیق کی نرمیتی، کریشن، تو کس سے کہ علق. اللہ اکبر، 1400 سال پہلے لوگوں کو معلوم ہی نہیں تھا علق کیا ہے.
وہ چھوٹی سی چیز، وہ چپچپی ذرا سی گٹھلی، میں زیادہ گہرائی میں نہیں جاؤں گا ورنہ اس کی تو گہرائی ہے، وہ چپچپی ذرا سی گٹھلی الگ جس سے انسان کی ابتدا ہوتی ہے، اور اتنی بہترین لڑکی، بہترین لڑکا، طاقتور نوجوان، بہترین انجینئر، بہترین ڈاکٹر، وہ چپچپی ذرا سی ایک گوشت کی ذرا سی ٹکڑے جیسی چیز تھی الگ. کیا کمال اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کہ اس کی گہرائی میں جاؤ، الگ کی گہرائی میں جاؤ اور معلوم کرو کہ الگ کا کمال کیا ہے، اور پھر اس کی بلندی اور عظمتیں کیسے سامنے آتی ہے، سال میں، 2 سال میں، 5 سال میں، 40 سال میں اور 60 سال میں، اور پھر زوال. تو ذرا الگ کی حقیقت سمجھو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور کمال ہے، کمال ہے. اللہ تعالیٰ نے بایولوجی ہوا، پھر کہا کہ بایولوجی پڑھو. اب بایولوجی کے بعد بھی آگے کہا کہ صرف موٹی موٹی بایولوجی نہیں کہ بیل کیسے بنتا، اونٹ کیسے بنتا، ہاتھی کیسے، نہیں، اور گہرا میں جاؤ کہ تمہاری ابتدا کہاں سے ہوئی. تو اسے کیا کہتے ہیں؟ مائکرو بایولوجی. ارے صرف بایولوجی نہیں، مائکرو بایولوجی. مائکرو یعنی، چلیے بولیے کون سی بچی کو معلوم مائکرو یعنی کیا؟ مائکروسکوپ دیکھیے، وہ کالی مشین رہتی، کالی مشین کہ جس میں سے یہاں سے دیکھے تو چھوٹے سے چھوٹا ذرہ 1000 گنا بڑا نظر آتا، 1000 گنا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا مائکروسکوپ، خوردبینی، خوردبینی حیاتیات پڑھو، مائکرو بایولوجی پڑھو، اور جس سے معلوم کر کے الگ، اور الگ میں کہ کیڑے اور وہ کیڑوں کا ملاپ اور وہ زندگی کی ابتدا ہے، یہ سب پڑھو. یہ دوسرا ہو، یہ دوسرا ہو کہ بایولوجی کے ساتھ مائکرو بایولوجی پڑھو. بتاؤ دنیا کو کہ اے رابرٹ ریٹا سنو اللہ کا کلام، اے رمیش رشمی سنو اللہ کا کلام، اور جاؤ حیاتیات میں، بایولوجی میں جاؤ، مائکروسکوپ میں اس اللہ کے نام سے آتا. بتاؤ رشید رشیدہ کو کہ جی رشید رشیدہ خالی پڑھ کے آ رہے تو کہ میرے کو 5 کلمے آتے، قرآن ختم ہو گیا. ہاں قرآن ختم ہی ہو گیا، آتا کیا ہے؟ آپ تو بہت اچھے پیارے بچے، لیکن جا کے ذرا بڑے بڑے سے پوچھیے. لوگ بولتے ہیں ہمارا قرآن ختم ہو گیا، اور صحیح بولتے ہو، ختم ہی ہو گیا نا. آتا کیا ہے تم کو؟ اس میں سے کون سا لفظ آتا ہے، کون سے لفظ کی گہرائی آتی ہے، کون سے لفظ کی سائنس آتی ہے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائے گا ایسی گہرائی میں جاؤ. تیسری آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اقرا وربک الاکرم، کہ دیکھو پھر پڑھو. دوسری بار حکم آئے کہ پھر پڑھو، اور اسی گہرائی کے پڑھو، سمجھو، عمل کرو، پہنچاؤ. سائنسز بھی پڑھو، بایولوجی پڑھو، مائکرو بایولوجی پڑھو، اور کمالات بتاؤ اللہ تعالیٰ کی. ٹھیک. اب تیسری آیت میں اللہ تعالیٰ پھر ارشاد فرمایا اقرا وربک الاکرم. یاد رکھو، یہ سوچ سمجھ کر یاد کرو کہ تمہارا رب بہت اکرم ہے. رب اکرم ہے. اکرم رب 2 بڑے بڑے کام کرتا ہے. اگر آپ کو یہ 2 نعمتیں اکرم رب سے لینا ہے، 2 بڑی بڑی نعمتیں اکرم رب سے لینا ہے، تو آپ کو پڑھنا، سمجھنا، عمل کرنا اور پہنچانا ہوگا. بایولوجی، مائکرو بایولوجی، قرآن حدیث کی گہرائی کے ساتھ لینا ہوگا. اچھا، اکرم کا کرم کیا ہے؟ لیکن کرم کے 2 معنی ہیں. کس کو معلوم؟ جلدی سے بولو. کرم کے 2 معنی ہیں. ایک مہربانی، ہم لوگ ذرا کرم کرو. کرم کے ایک معنی ہے مہربانی، اور کرم کے ایک معنی ہے عزت، تکریم، اکرام. تو 2 چیزیں، ایک تو مہربانی اور اکرام، عزت، ریسپیکٹ. تو عزت اور کرم، اس کی مہربانی کب ملے گی؟ جب ایسے پڑھو گے، ایسے اقرا سمجھو گے، ایسے اقرا کی گہرائی میں جاؤ گے، تب ملے گا اکرام دنیا کا بھی، اور تب ملے گا اکرام آخرت کا بھی. یہاں بھی بہترین زندگی گزرے گی، اور آخرت میں تو مت پوچھیے کہ کیا ملے گا. آخرت میں گھر کیا سائز کے بیٹے لوگوں کو جو جنتیوں کو ملے گے 20-30 کا ملتا ہے بیٹے، 20-30 کا. پھر وہاں 20-30 کا جنت کی کارپوریشن میں الاؤ ہی نہیں ہے. جنت کی کارپوریشن میں 20-30 کے گھر الاؤ ہی نہیں ہے. جنت کی کارپوریشن میں سب کو بڑا باغ دیا جاتا ہے، سب کو ایک ایک باغ. یہ اپنے عائشہ کا باغ، رشیدہ کا باغ، سب کے بڑے بڑے باغ. وہ اپنے پیچھے وہ جمیل کے باغ، رشید کا باغ، سب کے بڑے بڑے باغ. اور صرف باغ ملتے ہیں کیا؟ خالی گھومو اور سو جاؤ کبھی جھاڑ کے نیچے. بیچ میں کیا رہتا ہے؟ محل. ایسا چھوٹا گھر رہتا کیا؟ 20-30، ادھر سے نالی آ رہی، ادھر سے کیڑے آ رہے، وہ جھنگور ستا رہا، وہ چوہا ستا رہا. وہاں ایسا کچھ نہیں ہوتا. وہاں ہوتا ہے بڑا باغ، اور بیچوں بیچ ہوتا ہے محل. یہ شان. تو وہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے کہ دیکھو اگر کرم میرا چاہیے، اور ایسا شاندار کرم چاہیے، مہربانی چاہیے، اور دنیا میں بھی عزت اور وہاں بھی عزت چاہیے، تو دیکھو ایسا پڑھو، اس شان سے پڑھو. تو تیسری آیت میں اللہ تعالیٰ پھر حکم دیا کہ پڑھو. چوتھی آیت الذی علم بالقلم. دیکھیں پڑھنے کا پہلے 2 بار حکم ہے، اب لکھنے کا بھی آیا.
لکھنا پڑھنا دونوں ضروری ہے، پڑھنا لکھنا دونوں ضروری ہے، ورنہ بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں یاد کر لیتے، صرف یاد کر لیتے، سمجھ میں کچھ بھی نہیں آتا. بیچارے کل بھی ایک وہ حافظ صاحب بڑے تھے کہ ارے ہاں میرے کو پڑھنا آتا اور سمجھتا کچھ بھی نہیں. وہ تیزی سے پڑھے اور رحمان اللہ رک جاؤ کیا ہے نہیں آتا نہیں مجھے ترجمہ. تو ایسا نہیں، بلکہ ایک ایک لفظ کی گہرائی، ایک ایک لفظ کا مطلب، ایک ایک لفظ لکھنے آنا چاہیے، اور صرف لکھنا نہیں، اس کی تحقیق آنا چاہیے. تحقیق کہ کیا تحقیق ہے رحمان کی. جیسے میں تو اتنا بدھو طالب علم ہوں لیکن پھر بھی میں ایک ایک لفظ کی گہرائی میں کئی منٹ بول سکتا ہوں، ایک ایک لفظ کی گہرائی میں. تو آپ کو تو اور زیادہ آگے بڑھنا ہے مجھ سے آگے کہ آپ کو ایک ایک لفظ کی گہرائی میں جانا ہے. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الذی علم بالقلم، کہ دیکھو میں نے قلم کے ذریعے سکھایا. پڑھو اور پڑھ کے پھر لکھو اور پڑھ کے لکھ کے پھر تحقیق کرو، ریسرچ. اب میں اتنا بدھو ہونے کے بعد بھی میں نے قرآن میں ریسرچ کی ہے. میں نے قرآن میں ریسرچ کر کے ایک تھیسس پیش کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں انسان سے متعلق تشبیہات استعارے کیا پیش کیے. اس کو کہتے ہیں انگلش میں سملیز اینڈ میٹافورس. سملیز اینڈ میٹافورس. تو میں نے وہ پیش کیا یونیورسٹی میں، مجھے وہ ڈگری ملی ہے. میں نے ریسرچ کی ہے قرآن. اگر اتنا بدھو ہونے کے باوجود آپ تو بہت ذہین بچے ہیں، آپ کے بچے تو بہت ذہین ہیں، تو اور زیادہ گہری تحقیق کر سکتے ہیں. تو آج دیکھیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تحقیق کرو، ریسرچ کرو اور ریسرچ کر کے بتاؤ رابرٹ ریٹا کو، ریسرچ کر کے بتاؤ رمیش رشمی کو، اور رشیدہ کو بتاؤ. وہ پڑے ہوئے خالی وہ تکے میں، کنٹکی میں، فش میں، کباب میں، تو ان کو بھی جا کر بتا کہ ارے یہ گہرائی لینا ہے، یہ گہرائی، تو یہ بات ان کو بتانا ہے. اور 5ویں آیت جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمائی، علم الانسان ما لم یعلم. ارے پھر اگر تم اس طرح پڑھو گے لکھو گے تو پھر کیا ہوگا؟ ہم تم کو ایسی معلومات دو گے کہ جو تم جانتے نہیں. ایسی معلومات، ایسی ایجادات، انوینشنز، اور ایسی نئی معلومات، ڈسکوریز، کہ بہت ساری چیزیں کور میں تو کور نکالنے کو کہتے ہیں ڈسکوری. کائنات میں بہت ساری چیزیں کور میں ہیں اور آپ کو کور نکالتے ہیں تو ڈسکوری بنتا ہے. ڈسکوری چینل دیکھیے، دیکھو کتنا جو ہے ڈسکور کرتے ہیں، انکور کرتے ہیں، چیزوں کو نکالتے ہیں اور آپ کو اور باریک چیزیں بتاتے ہیں. یہ اینیمل پلانٹ دیکھیے، ٹی وی موبائل دیکھ سکتے، تھوڑا سا اسٹڈیز ظاہر نہیں ہونا، آنکھ خراب نہیں، مگر کیا دیکھنا چاہیے کہ جو زندگی میں کام آتا ہے، جیسے ایسی ڈسکوریز، انوینشنز، قرآن کی آیتیں، حدیث کی تحقیقات، وہ گہرائی ملتی ہے، وہ اس کے لیے دیکھیے. ٹی وی کو، کمپیوٹر کو، موبائل کو، اس کے لیے دیکھو بہت بڑی لائبریریز اور عصمت کے بڑے جو ہے علوم اس کے اندر ہیں. یعنی گوگل پر ہے، ویکیپیڈیا پر ہے، یوٹیوب پر ملتا ہے، فیس بک پر تو کم، کیونکہ اس میں تو یہ رتا بھی آپ سب بھرا ہوتا ہے، لیکن یہ جو فورمز ہیں، فوراز ہیں، وہاں پر آپ اچھے سے لے سکتے ہیں. اچھا، آخری بات جو اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ دیکھو اب تم بہت زیادہ تحقیق کر سکتے ہو. تو آپ جو پیاری بچیاں ہیں، بچے ہیں، ان کو میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں، سبق دینا چاہتا ہوں کہ میں نے جو پچھلے 60 سال میں سمجھا، پڑھا، ریسرچ کی، وہ آپ لوگ اس سے زیادہ آگے بڑھ سکتے ہیں. کیونکہ میں جس زمانے پڑھا وہاں صرف کتابیں تھی، لیکن آپ پاس تو ابھی چھوٹی سی ڈبی میں سب کچھ ہے. 5 بائی 1.5 کی ڈبی میں آپ کے پاس سب کچھ ہے کہ بٹن دباؤ اور پورے عالم کا علم آپ کے سامنے، اور ہزاروں لاکھوں کتابیں آپ کے سامنے آ جاتی ہے، دنیا کی بڑی سے بڑی کتابیں. حالانکہ ہم کو تو لائبریری جا کے ایک کتاب اور اس کا صفحہ نکال کے پڑھنا ہے. ایک بات. دوسری بات، یہ جو مہم چل رہی ہے رجوع الی القرآن، یہ کیا چاہتی ہے کہ آپ کی نماز، 5 وقت کی نماز بہت جاندار ہونا چاہیے. پہلے تو سب کی نماز 5 وقت ہونا چاہیے. جو 5 وقت نماز نہیں پڑھتا وہ صحیح مسلم لڑکا اور لڑکی ہو ہی نہیں سکتے. جھوٹے، دوغلے اور غدار. اگر وہ 5 فرض نہیں پڑھتے تو جھوٹے، غدار اور دوغلے ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ساتھ چھوکا یہ فرض ہے. تو فجر سے عشاء تک 5 نمازیں پڑھنی پڑی، بلکہ اور آگے بڑھنا ہے، کوشش کرنا ہے تہجد کی، کوشش کرنا ہے نوافل کی، کیونکہ اس میں اللہ سے بڑا خصوصی تعلق بنتا. تو آپ اور بھی بڑے ہو جائیے، بڑوں کو بھی بولیے، ایک ایک لفظ سمجھو قرآن کا. عربی سیکھ کر آپ سب عربی سیکھو. آن لائن عربی کی کلاسز چلتی ہے، بھارت میں بھی چلتی ہے، انٹرنیشنل لیول پر. تو آپ بھی جناب، آپ یہ چھٹیاں آ رہی ہے، چھٹیوں میں یا اپنے روز سے آدھا گھنٹہ نکال کے آپ آن لائن عربی سیکھ سکتے. اور جو جتنی اچھی عربی جانتا اتنا اچھا قرآن سمجھے گا، وہ اتنا اچھا رحمت عالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پاک کو سمجھے گا.
تو یہ بھی جو ہے تو اس طرح سے ہم سب. پھر اب دیکھیے معاملات، کمانا، کھانا، خرچ کرنا، شادی بیاہ کے معاملات، یہ سب کب اچھے ہوں گے؟ جب قرآن کے لفظ کی گہرائی میں جائیں گے. اور میں آپ کے حساب سے ایک بات کہہ رہا ہوں، میں امریکہ میں میرے کئی دوست ہیں اور کئی دوستوں کے بچے پڑھ رہے ہیں. تو مجھے انہوں نے کہا کہ ہم نے بڑی حیرت انگیز بات نوٹ کی کہ امریکہ کے الگ الگ اسکولز کے لیکچرر جو انگریز ہیں یا امریکن سے کرسچن سے، انہوں نے یہ بات کہی کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے دیکھا کہ جو بچے کلاس میں حفظ کرنے والے ہیں، جو بچیاں ہمارے اسکول میں کلاس میں حفظ کرنے والے ہیں، ان کی میموری بہت اسٹرانگ ہے، ان کی انڈرسٹینڈنگ سمجھ بہت اسٹرانگ ہے، ان کا پرسنٹیج بہت آتا ہے، ان کا پرسپشن چیزوں کو سمجھنا اور پیش کرنا وہ بہت کمال کا ہے. یہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں. دیکھیے جن کا ایمان نہیں ہے، جن کو عربی نہیں آتی، جن کی معلومات نہیں ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ارے آپ کے بچوں کو حفظ کراؤ. ڈاکٹر اقبال صاحب بیٹھے ہو، کل سے وہ مجھے بول رہے ہیں، مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ ان کا بھی 6 مہینے کا نواز ہوتا ہے. انہوں نے کہا کہ میں اس کو پہلے حافظ بناؤں، وہ ڈاکٹر انجینئر وہ بعد میں بناؤں گا، پہلے بناؤں گا اس کو حافظ. اور میں نے یہ دیکھا ہے کیونکہ میں نے کالج میں 30 سال پڑھایا ہے، اور میرے کئی عالمی سطح پر جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ حفظ کے ساتھ دنیا کا کوئی بھی کورس کرتے ہیں ان کے لیے بہت آسان رہتا ہے. کیوں آسان رہتا ہے؟ دیکھیں میں اس کی بنیاد بتاتا ہوں. جو اللہ کی کتاب سمجھتا سمجھ سکتا ہے تو دنیا کی کتابوں کی تو دھجیاں اڑا سکتا ہے. جو اللہ کی کتاب سمجھ سکتا ہے، گہرائی سے سمجھ سکتا ہے، اس کا نور اور روح لے سکتا ہے، تو انسانوں کی کتابوں کی اوقات ہی کیا ہے؟ انسانوں کی کتابوں کی اوقات کیا ہے؟ تو یہ ہے کمال عربی کا، یہ ہے کمال قرآن کا، یہ ہے کمال حدیث کا کہ اس کا حفظ چاہے قرآن کا آپ 30ویں پارے کا کرے، کچھ صورتوں کا کرے، سورہ رحمان کا کرے، سورہ یاسین کا کرے، اہم کو کرے، وہ حفظ آپ کا میموری بہت اسٹرانگ کرے گا، آپ کا انڈرسٹینڈنگ سمجھ بوجھ اور آپ کی تحقیق سرچ اس کو بہت اسٹرانگ کرے گا، مضبوط کرے گا. میتھ ہو، فزکس ہو، کیمسٹری ہو، انگلش ہو، ہندی ہو، مراٹھی ہو، اس کے لفظوں کو سمجھنا، اس کی گہرائی میں جانا، اس کی جڑ روٹ میں جانا اور پھر اس کو سمجھنا بہت آسان ہوتا ہے. میں نے پڑھنے کے دور میں بھی سمجھا 19 سال، اور اس کے بعد پھر اپنے کالج میں پڑھاتے ہوئے 30 سال سمجھا کہ بہت کمال کی چیز ملتی ہے حفظ قرآن سے اور حفظ حدیث سے. تو آپ دیکھیں یہ کام آپ کو کرنا ہے. اور پھر جو بات میں آپ سے آخر میں کہنا چاہتا ہوں، رجوع الی القرآن کیوں کرنا ہے؟ کہ مجھے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے. رجوع الی القرآن اس لیے کرنا ہے کہ مجھے اللہ کو راضی کرنا، اور اللہ کو راضی کرنے کچھ کروں گی تو ماں باپ بھی راضی ہیں. آپ کے ماں باپ کتنے خوش ہوں گے کہ ہاں میری بچی بہت قرآن پڑھتی ہے، بہت حدیث پڑھتی ہے، ٹی وی کم دیکھتی ہے، موبائل کم دیکھتی ہے، لیکن یہ بہت دیکھتی ہے. اور پھر آپ کی جو ہے اٹھان، ترقی، پروگریس بہت اچھی ہوگی، سب لوگ دنیا میں بھی عزت کریں گے، تو ہماری زندگی بھی اچھی ہوگی، ہمارے ماں باپ کو بہت اچھا اس کا فائدہ ملے گا. اور پھر ہم کو دنیا میں چاہے رشتے ناتے یا چاہے نوکری ہو یا کاروبار ہو، اس میں بھی بہت مدد ملے گی اس کی وجہ سے. اور ایک آگے کا کام ہے، یہ جو بھارت میں 140 کروڑ بھائی بہن ہیں، سب اپنے بھائی بہن ہیں، وہ کسی بھی دھرم کسی بھی سماج کے سب بھائی بہن ہیں. یہ یاد رکھیے. کیوں؟ ان کے پہلے باپ کون ہیں؟ آدم علیہ السلام. ان کی پہلے امی کون ہیں؟ حوا علیہ السلام. تو گائیکواڑ ہو کہ کرتار سنگھ ہو کہ رابرٹ ہو، سب کے پہلے ابا آدم علیہ السلام اور سب کے پہلے امی حوا علیہ السلام. تو سب کو اپنا بھائی بہن سمجھیے، 140 کروڑ کو بھی اور وہ 795 کروڑ کو بھی. تو ان کو قرآن پہنچانا ہے، ارے ان کو حدیث پہنچانی ہے. ہم سب کو بھی جنت کی طرف جانا ہے اور ان کو بھی جنت کی طرف لانا ہے. ہم سب کو بھی دوزخ سے بچنا ہے اور ان کو بھی دوزخ سے بچانا ہے. یہ نیت جس کی ہوگی، یہ مقصد جس کا ہوگا، یہ کام جس کا ہوگا، وہ دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب. میرے کئی دوست ہیں عیسائی، میرے کئی دوست ہیں براہمن، مراٹھے، دلت. تو میں ان سب کو اسلام کی دعوت دیتا ہوں، سب کو جنت کی دعوت دیتا ہوں، سب کو کلمے کی دعوت دیتا ہوں، سب کو قرآن حدیث. وہ میری عزت کرتے ہیں، وہ چڑھتے نہیں ہیں. ناراض وہ کہتے ہیں سر آپ صحیح بات کہتے ہیں، جو سچ ہے وہ آپ سچ بتاتے ہیں، سچ پر غور کرنے کے لیے کہتے ہیں اور سچ کو
दबंग अंदाज पेश करते हैं। एक बिशप कोई मेरे से नोक झोंक करते लेकिन पसंद करते हैं, बोलते सर आप जिस अंदाज में बताते हैं ना मुस्तकिल मिजाजी से, तो कमाल है आपका, क्योंकि वो डुलमुल हो जाते हैं। लेकिन मेरे अंदर उन्होंने कभी कुरान हदीस की वजह से डुलमुलपन महसूस नहीं किया, तो साफ कहते हैं कि सर मैंने आपके अंदर एक मुस्तकिल मिजाजी और एक कंसिस्टेंसी देखी है कि आप मुस्तकिल जो है तो एक कुरान हदीस की नूर को, रूह को पेश करते हैं। तो ये बातें आपके लिए थी। और अब मैं आपसे कहूँगा कि देखिए आपका होमवर्क है, आपकी स्कूल की रिसर्च है, स्कूल के सब्जेक्ट है, उस सब में भी आपकी कुरान मदद करेगा, हिफ्ज़ कुरान मदद करेगा और हदीस पढ़ना मदद करेगा। ये सब आपको आसान जाएगा, क्योंकि मैंने महसूस किया। देखिए मैंने 10वीं पढ़ी, मैंने 12वीं पढ़ी, मैंने इंजीनियरिंग की, मैंने BA किया, मैंने MA किया, मैंने MPhil रिसर्च किया, मैं PhD में कुरान बाइबल पढ़ रहा हूँ। मैंने महसूस किया कि आप जब कुरान से जितने मजबूत होते हैं, हदीस पाक से जितने मजबूत होते हैं, अरबी जितनी अच्छी होती है, तो दुनिया की हर ज़बान, हर किताब, हर मजमून, हर मौजू, हर सब्जेक्ट आपके लिए आसान हो जाता है। तो आइए हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमको कुरान अरबी सीख कर, मैं क्या कह रहा हूँ फिर से कहिए, हमको कुरान अरबी सीख कर लफ्ज़ समझने की तौफीक दे। बोलिए, लफ्ज़ समझने की तौफीक दे, सही हदीसें पढ़ने की तौफीक दे, सही हदीसें समझने की तौफीक दे, अमल करने की तौफीक दे अल्लाह ताला, और सबको पहुंचाने की तौफीक दे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाह। माशाअल्लाह, मैं हमारे आए हुए मेहमान डॉक्टर वाजिद साहब, हाजी अंसार साहब, डॉक्टर सैयद इकबाल साहब, हमारे सदर मौलमा हमीदा बाजी और सदर मौलम मोहतरम असलम खान सर, असलम मिर्ज़ा सर, इन तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज यहाँ पर एक अजीम तहरीक और बेहतरीन पैगाम को पेश किया गया है। मैं बच्चों से और असातिज़ा से भी गुजारिश करूँगा कि इसे अपने सीनों में महफूज रखें और इस तहरीक और पैगाम को जहाँ तक हो सके आम करने की कोशिश करें। तमाम बच्चों से गुजारिश है कि आप यहीं पर तशरीफ़ रखें, हमारे मेहमान जो है ऑफिस में जाएंगे, आप हजरात यहीं रहें।